والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ واقعہ کی پہلی 56 آیات کی ہم ریویژن کریں گے، جو ہمارا کل ریویژن کلاس ہونی تھی، بارش کی وجہ سے کل کا سیشن نہیں ہو سکا۔ آج ہم تاکہ ایک دفعہ ہمارے ذہن میں پوری طرح بیٹھ جائے، اور پھر جس وقت ہم پڑھیں نا کسی وقت اس وقت، تو ہمیں اس سے پہچان ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ قرآن مجھے کیا حکم دے رہا ہے۔ سورہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 5 نبی تک اتر چکی تھی، سورہ طٰہٰ، سورہ واقعہ، سورہ شعراء ایک ہی ترتیب میں جو ہے وہ اتری تھیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ بغیر وضو کیے ہوئے چھونا جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 79 اسی سورہ مبارکہ کی۔ اس میں بیسیکلی تو وہی بات ہے، آخرت کے اوپر زور ہے۔ جس وقت اسلام ابھی دعوت شروع ہوئی تھی تو سب سے جو عجیب سوال ان لوگوں کو لگ رہا تھا، عجیب بات لگ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب ہم مر جائیں گے، مر کے جو ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے ہم نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ جو مر گیا اور مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جی اٹھا ہو۔ یہ بات ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پنچ کر رہی تھی۔ تو پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا کہ وہ روز محشر جس دن تم سب اٹھائے جاؤ گے، اس دن 2 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اس کی آگے 2 کیٹیگرائزیشن ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسرا ہوگا جو بائیں ہاتھ والا ہوگا، وہ جو انکار کرتے رہیں۔ تو ان دونوں کا جنت اور دوزخ میں احوال جو ہے وہ یہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، تاکہ شاید اس سے لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہماری اگلی زندگی کیا ہے۔ یہ زندگی تو ایک ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ زندگی ختم ہونی ہے، اس میں کوئی 2 آرا نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کون ہے جو ابھی تک ہم دیکھیں کہ جنہیں وہ فلاں اتنے عرصے سے زندہ ہے اور وہ زندہ ہی رہے گا۔ سب جا رہے ہیں اپنی اپنی باری کے اوپر۔ تو یہ تو طے ہے کہ جانا تو ٹھہر گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے ہماری شارٹر ورژن آف دا لائف، ایک اس کے بعد جو ہے وہ لانگر، اور جو نہ ختم ہونے والا ورژن ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ وہ ابدی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی ہے، جس کے بارے میں تو پھر بتایا گیا کہ محنت کس کے لیے کرنی ہے، اس کے لیے یا اس کے لیے۔ یہ کائنات ساری اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر کے رکھ دی، لیکن تمہیں کس کے لیے مسخر کیا؟ تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہاں پہ تذکرہ اسی بات سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ جو بات ہم نے پڑھی تھی پہلے، آزفۃ الآزفہ، وہ آنے والی آ گئی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی ہو جائے گی۔ جب واقعہ وقوعاً سے یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، جب واقعہ ہونے والی ہو جائے گی۔ لیسا لواقعتہا کاذبہ، نہیں، لیسا نافیہ کا صیغہ ہوتا ہے، نہیں ہے یقیناً اس کے واقع ہونے میں کاذبہ۔ کاذبہ لفظ کس سے ہے؟ کذب سے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اس میں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جب ہونے والی ہو جائے گی اور اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، جو پست چیزیں ہیں وہ بلند ہو جائیں گی، جو بلند ہیں وہ پست ہو جائیں گی۔ خافضہ کہتے ہیں پست کو، رافعہ رفع سے ریفعن بلند۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، زمین و آسمان جو ہے وہ فلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چاند سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جن کو تم اس دنیا میں حقیر سمجھتے ہو، جن کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو، وہ جو ہے وہ اس دن اعلیٰ مرتبوں کے اوپر فائز ہوں گے۔ وہ بلال حبشی، وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سلمان فارسی، وہ حضرت یاسر، یہ سارے لوگ جن کو جو ہے وہ تم بالکل حقیر سمجھتے ہو، جن کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، وہ اعلیٰ علیین کے مقام میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ فائز ہوں گے۔ ان کے مراتب جو ہے وہ بہت بلند ہوں گے۔ اور یہ بڑے بڑے سردار جو یہاں پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، یہ جو سب سے زیادہ مخالفتیں کر رہے ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ ذلیل و خوار وہاں پہ ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے مطلب خافضۃ الرافعہ، کہ پست ہونے والی چیزیں بلند ہو جائیں گی، اور بلند ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ پست ہو جائیں گی۔ اذا رجت الارض رجا، زمین جس وقت جھنجھوڑ کر ہلا دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک پارٹیکولر زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ ہلا دی جائے گی جھنجھوڑ کر زلزالہا۔ اور بے شک وہ گھڑی جو ہے وہ بہت بڑی عظیم گھڑی ہے۔
جب وہ ہلا دی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاص ایریے میں زلزلہ آیا اور باقی ایریا اس سے محفوظ رہا، نہیں، پوری کائنات میں جو زمین ہے یہ ساری کی ساری تہبالا کر دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ ہے نا سورہ زلزالہ پڑھتے ہیں ہم، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ اپنے بوجھ سارے باہر نکال پھینکے گی اس وقت۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، وہ ساری خبراں بیان کر دے گی اس دن، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ اس کے رب نے حکم اس کو دیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کن فیکون، بس وہ اس وقت ہو جائے گا۔ اس گھڑی کا پتہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں جانتا۔ اس کے آنے میں نہ ایک لمحہ تاخیر ہوگی، نہ وہ پہلے آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، جس وقت جو ہے وہ ساری زمین جو ہے وہ جھنجھوڑ کر ہلا دی جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ سارے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ کَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح روئی کے گالے اڑتے ہوتے ہیں اس طرح جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے۔ فَكَانَتْ حَبَاءً مَنبَثًّا، پس ہو جائیں گے وہ ریزہ ریزہ۔ منبثہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم آگ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ چنگاریاں پھوٹتی ہیں، کچھ شرارے ہوتے ہیں، وہ شرارے جو ہے وہ پتنگوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب زمین پہ گرتے ہیں تو ان کا کوئی وجود نہیں رہتا، اس طرح جو ہے وہ بکھر جائیں گے۔ یا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ ایک بند کمرے میں ہیں، وہاں پہ اندھیرا ہے اور ایک ہلکی سی درس جو ہے وہ کھلی رہ گئی ہے، اس میں لائٹ آ رہی ہے، اس لائٹ میں دیکھیں تو ہمیں بڑے ننھے ننھے جو ہے وہ ذرات نظر آتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ بالکل جو ہے وہ ایسے منتشر ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اکٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان ذرات کی مانند یہ پہاڑ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر کہا گیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ اب 3 گروہ میں 2 تو ہیں، ایک ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا۔ ماننے والے ہیں، اس کی پھر آگے 2 کیٹیگرائزیشن ہیں، ایک جو ہے وہ سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے جو ہے وہ عام مسلمان۔ ہو جاؤ گے 3 گروہ تم، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم ہو جاؤ گے 3 گروہ۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، واہ کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی۔ میمنہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ، ہمیشہ عرب میں جو ہے وہ خوش بختی کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا رہا، برکت کی علامت سمجھا جاتا رہا، مبارک اس سے جو ہے وہ شگون جو ہے وہ لیا جاتا رہا۔ اسی طرح جو بایاں ہاتھ ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ سے منحوس کی جو ہے وہ علامت، بد بختی کی علامت، بد نصیبی کی جو ہے وہ علامت سمجھا جاتا رہا۔ یہ دونوں مادے، خوش نصیبی دائیں ہاتھ میں اور بد نصیبی بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ مستقلاً طور پہ شامل ہو گئے۔ آج بھی جو دائیں ہاتھ والی چیزیں ہیں اس کو جو ہے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں شومئی قسمت، ہماری قسمت ہی خراب تھی، یہ شومئی لفظ مشأمہ سے اسی سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ فاصحاب المیمنہ، کیا بات ہے، وہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا مزے میں ہے، کیا بات ہے ان کی، کس اللہ کی جو ہے وہ مہمانداری کے لطف اٹھا رہے ہیں۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، بہت ہی برے حالات میں ہیں وہ بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، بائیں ہاتھ والے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، جو اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے، جو اللہ کے عرش کی بائیں طرف ہوں گے۔ یہی دونوں کیٹیگرائزیشن ہیں یہاں پہ۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، سابقون آگے بڑھ جانے والے، اولئک المقربون، یہی ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، اولئک المقربون، یہی مقربین میں سے شامل ہیں، یہی اللہ کے نزدیک ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جب حق آیا، دیکھا اور مان لیا، اس کے اوپر کوئی سوچا نہیں۔ دیکھیے ہمیشہ سے ایک چیز فرسٹ ٹائم اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دریافت اور ایک ہوتی ہے اس کے بعد وراثت۔ دریافت ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، وراثت میں پھر لمبی لائن جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ حق دیکھا اور فٹ سے مان لیا، اس کے اوپر کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کہ جنہوں نے جو ہے وہ حق آیا، حق دیکھا، حق کو پا لیا اور اپنے آپ کو حق کے حوالے کر دیا، حق کے ہو گئے۔ جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے وہی حق دیا جو حق انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ ہیں، اب ان کا کیا حال بتایا گیا، فی جنات النعیم، اب وہ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔
ہم نے سورہ رحمان میں جو ہے وہ 2 قسم کی جنتوں کا حال پڑھا تھا. جو ہم وہاں پہ نیکسٹ سٹیپ پہ گئے تھے تو ہم نے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں بھائی. اس کے 2 لاکھ، اس کا مطلب کہ 2 کیٹیگریز ہیں. اب 2 کیٹیگریز میں پہلی کیٹیگری اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں. وہ کیا ہوں گے؟ جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، بہت سے پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور کم جو ہے وہ بعد والوں میں سے. کیونکہ جو پہلے پہل ہوتے ہیں، جو قربانیاں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بھول سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا، جس طرح شہید کی گئی تھی؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھول سکتا ہے کوئی؟ بلال حبشی کی قربانی بھول سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں، کچھ انعامات عام انعامات ہیں، کچھ انعامات شاہانہ انعامات ہیں. تو شاہانہ انعامات انہی کو ملتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں، جنہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کو جو اولین میں سے تو وہی لوگ تھے. تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے والا زمانہ. فرمایا اس کے بعد اگلا زمانہ میرے بعد والا، ان کے بعد والا، اس کے بعد ان کے بعد والا، اس کے بعد ان کے بعد والا. اب آہستہ آہستہ یہی جو تفسیر ہے کہ سلۃ من الاولین، بہت سے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین. اس وقت مسلمان تھے کتنے؟ مکہ سے جب ہجرت ہوئی ہے تو گنتی کیسے لوگ تھے؟ 100 200 300. بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313 ہی تھے. آج کتنے مسلمان ہیں؟ لیکن ان سب میں جذبہ تھا. وہ سب جو ہے وہ حق کو ماننے والے تھے، حق کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر چل پڑے، اپنی جانیں قربان کر دیں. اس لیے کہا جائے بدری صحابی جو ہیں، ایک شخص ساری عمر جہاد کرتا رہا، کبھی گھوڑے کی پیٹھ سے نہ اترا ہو، وہ بدری صحابی کی اس دن کی جو ہے وہ جو اس کے گھوڑے کی خاک اڑی تھی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ تھے وہ مقربون، وہ تھے قربت والے. اب اس کے بعد آج کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب ہوں گے. 1.5 ارب میں سے کتنے ہوں گے مقربین اللہ میں سے؟ اللہ کے کچھ چند ایک گنتی کے شاید ہوں تو ہوں، ادروائز 1.5 ارب کچھ نہیں. وہاں 313 ہیں تو ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کے قرب والے بندے تھے. بہت سے پہلوں میں سے وقلیل من الآخرین، اور بہت کم جو ہے وہ پچھلوں میں سے. علی سرر موضونہ، تختوں کے اوپر. کون سے تختے؟ وہ تختے جس میں لال و یاقوت جڑے ہوئے ہوں. وہ بچھونے، وہ تخت جن کے جو ہے بستر جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں جس میں سونے کی تار سے ریشم بنا ہوا ہے، وہ جس میں لال و یاقوت جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. ان تختوں کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یہ بھی جنت کی خوبی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کوئی کسی کے لیے پیچھے پیٹ نہیں کرے گا. ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم بلدان مخلدون، دائیں بائیں 9 عمر ہمیشہ رہنے والے لڑکے جو ہیں وہ ان کی سروس کے لیے جو ہے وہ موجود ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو اس کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ بنایا ہوگا کہ صرف اور صرف ان جنتیوں کی. وہ کہا جاتا ہے کہ جو سب سے کم درجے جنت کا جنتی ہوگا، 5000 خدام اس کے ساتھ ہوں گے اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے. 5000. تو یہاں پہ ان کے لیے کہا گا یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھریں گے ان کے اوپر ولدان مخلدون، وہ 9 عمر لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. نہ کبھی بڑھاپا آئے ان کے اوپر جو ہے وہ، نہ کچھ ہو. وہ بے ریش لڑکے جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ؟ بے اکواب و باریک، پیالے لے کے، جگ لے کے جو سرو کرنا ہے ان کو. اکوابن کوب سے ہے، جس کا معنی بغیر ٹوٹی اور دستی کے جو برتن ہوتا ہے اس کو کوب کہتے ہیں، پیالہ. اباریک وہ چمکدار وہ برتن جس میں جو ہے وہ ٹوٹی ہوتی ہے یا ہتھی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. آپ اس کو جگ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سراہی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر. وہ لے کے اب اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے کہ وہ جو ہوں گے نعمتوں والے باغات میں، بہت سے پہلوں میں سے، کم دوسروں میں سے، تختوں پہ جو ہے وہ تکیہ لگا کے ایسے جو ہے وہ سرر موزونہ، ریشم کے بچھونے جو سونے کی تاروں سے بنے گئے ہیں، تکیہ لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. لڑکے دائیں بائیں جو ہے وہ ہاتھوں میں گلاس اور جگ سرائیاں لے کے پھر رہے ہوں گے. اور کاسن کہتے ہیں گلاس کو، من معین. معین جو ہے وہ جنت میں ایک چشمے کا نام بھی ہے. وہ چشمہ جس میں سے جو ہے وہ شراب جاری ہے، وہ چشمہ جس میں سے پانی جاری ہے، وہ جو جاری والا چشمہ ہے نا معین،
لفظ تو این ہی ہے، این چشمے کو کہتے ہیں، جو جاری وارہ شراب ہے وہ لے کے جو ہے اس میں پھر رہے ہوں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینصفون، نہ اس سے جو ہے وہ سر درد کرے اور نہ اس سے وہ بہکیں. اس فکرے میں صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی اس شراب میں جو دنیا میں پائی جاتی ہے. وہ صرف لذت کے لیے ہوگی، وہ انتہائی سفید ہوگی، لذت کے لیے جو ہے اس کو پیا جائیں گے. نہ اس سے سر بہکے، نہ سر میں درد ہو، نہ وہ بہکیں، نہ پیٹ میں اینٹھن ہو، نہ اسے الٹیاں ہیں. جو دنیا میں خرابیاں ہیں شراب کی وہ نہیں. حرام ہمارے لیے اسی لیے کی گئی ہے کہ وہاں پڑی ہوئی ہے ہمارے لیے. سونا اسی لیے حرام ہے کہ وہاں پڑا ہوا ہے ہمارے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں یہاں پہ پابندیاں لگا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ میں نے وہاں بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ 4 دن جو ہے تم اچھے گزار لو. یہ 4 دن کی جو زندگی تمہیں دی گئی ہے اس دنیا میں میری پابندیوں کو مان لو، اپنے آپ کو ان حدود میں قید کر لو جن حدود میں اللہ نے قید کر کے رکھا ہے. تمہارے لیے پھر ابدی زندگیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. وفاکہۃ، اور میوے، ہم صرف اس کو پھل نہیں کہہ سکتے، میوے، ہر قسم کی پروڈکٹ، مما یتخیرون، جو وہ اختیار کریں گے، جو وہ چاہیں گے، جو پسند کریں گے، ہر قسم کا پھل، ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس وہاں پہ ہوگی. کہیں گے اچھا یہ پھل یہ تو ابھی کھایا تھا، لیکن وہ ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوگا، ڈفرنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ذائقہ ہوگا. وَلَحْمٍ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جو وہ اشتہا کریں گے، جو چاہیں گے، وہ جو ان کی خواہش ہوگی وہ پرندے کا. پرندہ آیا، اڑتا ہوا آیا، دل کیا اس کی فلاں حصے کا گوشت مل جائے، وہ بھنا، اس سے گوشت نیچے گرا، گوشت لیا، کھایا، پرندہ دوبارہ اڑ گیا. درخت تھا، درخت میں سے پھل توڑا، فوراً وہاں پہ نیا پھل لگ گیا. اب اس کے اوپر کیوں نہیں؟ کیونکہ جنت وہ ہے جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی ہے. وہ اس لیے کہ وہ جنت ہے، وہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اور پھر ساتھ اس کے وحور عین، اور سرمئی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں، حوریں. جب انسان اس طرح کی فراغت میں ہوتا ہے، ہر چیز میسر ہوتی ہے، تخت پہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کو ہر چیز. کہا جاتا ہے کہ جنتی جس وقت جنت میں جائیں گے سب سے پہلے ان کو جنتی درخت کے پاس لے جا کے جو ہے وہ جنتی لباس پہنا دیا جائے گا. نہ وہ کم ہو، نہ وہ خراب ہو، نہ وہ گھسے، نہ وہ پٹے، وہ جیسے ہے ویسے کا ویسا ہی رہے. تو اس کے بعد پھر ساتھ حوریں، حورن عین. کیسی حوریں؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی ہوتے ہیں چھپے ہوئے. چھپا ہوا موتی وہ جس کے اوپر ویژول لائٹ نہیں لگی ہوتی، کسی سورج کی روشنی نہیں پڑی ہوتی، ہوا کا گزر نہیں ہوتا، تو وہ چھپا ہوا کیا ہوتا ہے؟ وہ انتہائی خوبصورت پاکیزہ موتی ہوتا. تو ایسی ساتھی عورتیں ان کے ساتھ ہوں گی. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے. یہ ہے مقربون کی جنت، یہ ہے جو وہ من دونہما جنتان، جو پہلی جنتیں بتائی گئی تھی وہاں پہ جو افضل جنتیں ہیں، یہاں پہ ان کا تذکرہ ان کے لیے ہو رہا ہے. اب وہاں پہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہ تو وہاں پہ کوئی جو ہے وہ لغو بات ہوگی، کوئی ایسی جو ہے وہ بےہودہ بات، کوئی فوش بات نہیں ہوگی، ولا تاثیما، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، مگر صرف کہا جائے گا سلام و سلام. سلام، سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی. معنی اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ بھلی بات ہی کہی جائے گی، وہاں پہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، ہمیشہ بھلائی کی بات ہی جو ہے وہاں پہ کی جائے گی. فرشتے جنتیوں کو سلام کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلام پہنچے گا، ایک دوسرے کو سلام ہوگا، ہر کسی کے لیے اچھا ہی سوچا جائے گا. الا قیلا سلاما سلاما، کہ سوائے سلامتی سلامتی کی آوازوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی آواز بلند نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تحمیدات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات وہاں پہ جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہوں گی، اور کوئی لغو، کوئی بغض، کوئی فوش، کوئی ایسی بات جو ہے وہاں پہ نہیں ہوگی. یہ تھا تذکرہ ان لوگوں کا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں. واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. یمین وہ خوش نصیب لوگ. ما اصحاب الیمین، کیا مزے میں ہیں وہ، کیا اللہ کے ہاں جو ہے وہ مہمان ہیں وہ. فی سدر مخضود، یہ صدر جو ہے وہ لفظ سواد سے نہیں ہے، یہ سین سے ہے. سدر مخضود، ایسی بیریاں ہیں بغیر کانٹوں کے. دنیا میں جو پھلوں والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس بیری میں کم کانٹے ہوتے ہیں اس کا پھل زیادہ لذیذ ہوتا ہے. تو عرب چونکہ اس چیز سے فیملیئر تھے تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسی بیریاں ہوں گی جس میں جو ہے وہ کانٹے ہوں گے ہی نہیں، اس کا پھل 72 قسم کا جو ہے وہ ٹیسٹ والا ہوگا.
72 ذائقے ہوں گے اس میں سے، جھکی پڑ رہی ہوں گی، پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے تہ بتہ، مطلب بکثرت۔ یہ دونوں درخت اس لیے کہ عرب جو ہے وہ اس وقت ان کی چھاؤں، گھنیری چھاؤں کو پسند کیا کرتے تھے، اور کیلے تہ بتہ جو ہے وہ لگے ہوئے وہاں پہ، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سائے، لمبے لمبے سائے، اتنے لمبے سائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوار اگر 100 سال تک اس پہ چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ دائیں ہاتھ والے بنا بیریوں کے، بنا کانٹوں کی بیریوں کے پاس، اور تہ بتہ وافر کیلوں کے ساتھ اور لمبے سایوں کے ساتھ، وہ ماء مسکوب، اور جاری پانی، بہتے چشمے۔ عرب یہی چاہتے ہوتے تھے، چشمہ ہو، اور چشمے کے ساتھ جو ہے وہ کھجور کا درخت لگا ہوا ہو، ساتھ جو ہے وہ پھل ہوں، اور تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور فاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھل، بہت سے میوے۔ میں پھر کہوں گا کہ اس میں ہر وہ چیز جو تمہیں چاہیے وہ اس میوے میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس پھل میں آ جاتی ہے، جس قسم کا، جس طرح کا چاہو گے، فاکہۃ کثیرہ، اور ساتھ کہا بہت سے، نہ ختم ہونے والے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہونے والے نہ روکے جانے والے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گرمیوں کا پھل ہے وہ سردیوں میں نہیں ملے گا، وہاں پہ تو موسم بھی ایک ہی ہوگا، وہ صبح صادق کا موسم، طلوع آفتاب سے، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب کا موسم، یہ موسم جو ہے وہاں پہ ہوگا، وہ جو دل کو خوش کر دینے والا ہوگا۔ تو اس میں نہ تو وہ پھل کبھی ختم ہو اور نہ وہ میوہ پھل کبھی رکے۔ وہ فرشن مرفوع، اور اونچے بچھونے، اونچے تخت۔ نارملی اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی لیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے لیں گے تو میں اس عرب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عورت کو بھی فرش کہا کرتے تھے، تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ اعلیٰ عورتیں، انا انشانہن انشانا، انشان، بالکل ہم نے ان کو اٹھایا، ان کو خصوصی طور پہ بنایا۔ ویسے اگر آپ اس کو وہاں پہ رک جائیں تو آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، اونچے اعلیٰ بچھونوں کے اوپر۔ رفع کس سے ہے؟ رفع بلندی سے، فرشن مرفوع، کہ اتنے جتنے جو ہے وہ ایک دوسرے سے اگر دیکھیں گے تو آسمان کی بلندیوں پر وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملا لیں تو پھر وہ اونچی اور اعلیٰ عورتیں جن کو ہم نے خصوصی طور پہ ان کے لیے بھی، انا انشانہن انشان، ہم نے ان کو خصوصی طور پہ پیدا کیا۔ کون سی؟ فجعلناہن ابکارا، پس بنایا ہم نے ان کو باکرا، ہم نے ان کو کنواریاں جو ہے وہ بنایا۔ اس میں سے وہ عورتیں جو حوروں کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ وہ دنیا کی عورتیں، وہ دنیا کی عورتیں، جیسے میں نے پہلے بھی وہ حدیث بارہا عرض کی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو دنیا سے گئی ہوئی جنتیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا وہ تو اعلیٰ مقام والی ہوں گی، حوریں تو اللہ کی پروڈکٹ ہیں، جس طرح باقی نعمتیں ہیں اللہ نے وہ بھی ایک نعمت دے دی ہوگی، لیکن جو دنیا کی عورتیں ہیں وہ دنیا کی عورتیں یہاں پہ محنت کر کے گئی ہیں وہاں تک، اس مقام تک، انہوں نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے اپنی یہ وہ آنکھوں کی حفاظت کی ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا ہے، انہوں نے یہاں محنت کی ہے مردوں کی طرح، تو ان کا ایک اعلیٰ مقام ہوگا دوسروں سے۔ باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اپنی دوسری نعمتیں ہیں، اسی طرح کی وہ ایک نعمت ہوگی۔ تو پھر بسبیل تذکرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اگر ایک شخص جو ہے، ایک عورت جو ہے، اس کی 4 شادیاں ہوئیں وقتاً فوقتاً، تو اس میں سے کون سا شوہر اس کے لیے جو ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ جس کا اس کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، حسن سلوک جو ہے وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ بازی لے جاتا ہے اور آخرت میں بھی بازی لے جاتا ہے۔ تو اس کو چوائس دے دی جائے گی کہ ان میں سے اگر تمہارے شوہروں میں سے جو تمہیں پسند ہے، جس کو، اور وہ جنتی ہے، تو تم اس کے نکاح میں چلیے، اس کے علاوہ جس سے چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ نکاح فرما دیں گے۔ عرباً اترابا، ہم عمر، ہم مزاج۔ اترابا کے عرباً کہتے ہیں وہ عورتیں جو دل مو دینے والی ہوں، جو ہنسی میں انسان کو جو ہے وہ دل لبانے والی ہوں، انسان کے مزاج کے مطابق بات کرنے والی ہوں۔ اتراباً لفظ کس سے ہے؟ اتراب مٹی سے ہے، مٹی سے، کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں مٹی میں ہم جولیاں ہم عمر کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس میں مزاج فریکوینسی میچ کر جاتی ہے، تو وہ دل مو لینے والی ہم جولیاں ہم عمر عورتیں کس کے لیے ہیں؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ان دانے ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا۔ اب ان کے بارے میں فرمایا سلۃ من الاولین، بہت سے پہلوں میں سے، وسلۃ من الآخرین، اور بہت سے جو ہے وہ آخری لوگوں میں سے۔
کہ اس امتوں میں سے بھی اور بعد والی امتوں میں سے بھی جو بھی جو ہے وہ اس سٹیپ کے اوپر چلتا گیا، جو بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لاتا گیا اور نیک اعمال کرتا گیا، وہ فرمایا نہیں ہے، وہ کون سی سورہ مبارکہ صف میں ہے کہ اے ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو۔ کیسا ایمان رکھو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جس نے یہ دو الفاظ سمجھ لیے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یقین مانے وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان والے تو سارے ہی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لاؤ۔ کون ہے؟ لم یرتابوا، جنہوں نے پھر اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا، پھر اپنی جان و مال اللہ کے ہاں گروی رکھا دی۔ دیکھیے ہمارا نفس، ہماری روح گروی ہے اللہ کے پاس، یہ آرائتن ہمارے جسم کو یہاں ملی ہوئی ہے۔ اب جس نے رہن پکڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو پھر وہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر تو یہ نفس اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ اس روح کو جو ہے وہ پھر اس جسم کے ساتھ، کون سا جسم؟ 33 سال کی عمر ہوگی وہاں پہ۔ انسان کا قد آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، وہ فرمایا گیا کہ قد آدم جیسا، حسن یوسف جیسا، عمر عیسیٰ جیسی، اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عربی زبان۔ یہ ایک نقشہ ہے جنت کے انسان کا۔ یہ ہے اس کے لیے لاصحاب الیمین، بہت سے پہلوں میں سے اور بہت سے آخروں میں سے۔ اب اس میں جو جتنا سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے گا وہ اپنا مقام پالے گا۔ انسان کے اندر کا جو خلوص ہوتا ہے وہ ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس سنسیئرٹی کے ساتھ وہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنے درجات جتنے اس کا سنسیئرٹی، اس کا خلوص زیادہ گا، اتنے درجات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ، پہلوں میں سے بھی بہت تھے اور آخروں میں سے بہت سے۔ تو جب یہ پہلی آیت اتری تھی نا، سلۃ من الاولین وقلیل، ان کے بہت سے پہلوں میں سے اور بہت کم آخروں میں سے، تو صحابہ کرام کے دل تھوڑے سے مرجھا گئے تھے۔ تو فرمایا کہ میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں کہ میری امت 1/4 ہوگی۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ کی حمد بیان کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، میری عمر 1/3 ہوگی۔ پھر نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آدھی ہوگی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، 80 جو ہے وہ میری امت میں سے ہوں گی۔ اور کہا کہ میری امت ہوگی کہ ایسے ہوگا جیسے رات پڑ گئی ہے، اتنے لوگ جو ہے میری امت میں سے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان میں سے شامل کر دے۔ اب یہ تو بات آ گئی ان دانے ہاتھ والوں کی اور ان سابقون کی، جو سابقون ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اللہ کے عرش کے بائیں جانب جو ہے وہ جہنم کی طرف ہوں گے، ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں گے ان کا انجام کیا ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے عذاب میں ہیں، وہ بائیں ہاتھ کیا ہی تکلیف میں ہیں وہ برے عذاب والے۔ فی سموم و حمیم، لپٹ میں، لو میں، آگ کی گرمائش نہیں ہوتی، ایک لپٹ نہیں ہوتی کہ جس میں ہیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے، وحمیم، اور آگ میں، کھولتے ہوئے پانیوں میں، وذل من یحموم، اور سایہ کون سا؟ وہ کالا سیاہ دھوئیں کا سایہ۔ یحموم بیسیکلی لفظ جو اپنے اندر سیاہ کا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، کہ جس میں وہ سیاہ دھواں، وہ کڑواہٹ والا، وہ جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دینے والا، جو انسان کو جو ہے وہ اندر سے اڑا دینے والا۔ لا باردن والا کریم، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی۔ عرب کا خاصہ تھا کہ عرب جب کسی چیز کی برائی کے وصف بیان کرتے جاتے تو اینڈ پہ یہ ضرور کہتے ولا کریم، کہ اس میں کوئی بھلائی والی بات نہیں ہے، اس میں ساری کی ساری بری باتیں اس میں سموئی گئی ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے تو وہ بڑے ہی جو ہے وہ مترفین لفظ کس سے ہے؟ اطراف ان سے۔ اطراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشحال لوگ، پیسے والے لوگ، اونچے شملے والے لوگ، جن کا نام جو ہے وہ ہو، جن کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہو، اس سے کو تو یہ بڑے تھے۔ بے شک اس سے پہلے جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی، خافضۃ الرافعہ، خافضہ وہ پست، بلند ہو جائیں گے، بلند جو ہے وہ پست ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو جتنے یہاں پہ دنیا میں تھے، جن کو ہم بڑا دیکھتے تھے کہ بڑا نام ہے ان کا، بڑا مقام ہے ان کا، وہ وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح ذلیل و خوار وہاں پہ جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے۔ وہ جتنے عرب کے بڑے جو ہے وہ اس سے سردار تھے، جو آپ صلی اللہ، ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور کتنے دوسرے تھے،
تو وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے پست ہو جائیں گے، وہ سجین میں ہوں گے، جبکہ جو مومن ہوں گے وہ علیین میں جو ہے وہ ہوں گے۔ اس سے پہلے دنیا میں وہ بڑے خوشحال تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور اس وقت وہ اصرار کیا کرتے تھے، اڑا کرتے تھے، ضد کیا کرتے تھے بڑے گناہ کے اوپر۔ اور بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب کچھ معاف کر دوں گا، ایک چیز نہیں بخشوں گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ شرک۔ یہ وہی شرک ہے جو بڑا گناہ ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ میں دو بت سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دوں۔ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے منافی اگر میں کرتا ہوں تو پھر میں اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، میں کسی اور کی مانتا ہوں۔ کسی اور نے نہ بھی کہا ہو میں اپنے نفس کی مانتا ہوں، تو یہ نفس کے ساتھ بھی جہاد جو ہے وہ ہے۔ نفس جہاد، یہ شرک جو ہے یہ شرک بالذات بھی ہے، شرک بالصفات بھی، اور اپنا نفس بھی صبح کہہ رہا ہوتا ہے امام مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، اور میں کہتا ہوں ٹھہر جا، میرا نفس کہتا ہے ابھی ٹھنڈا بستر ہے، ابھی بستر گرم ہے، آرام سے، پانی ٹھنڈا ہے، کہاں جائے گا، گھومے گا پھرے گا، تو آرام سے بیٹھا رہا، اٹھ کے ٹھہر کے پڑھ لیں۔ وہ ٹھہر کے کرتا جو ہے وہ نماز قضا کرتا ہے۔ یہ ہے شرک کی بات یہ نفس کی بات ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اصرار کیا کرتے تھے علی الحنث العظیم۔ آج کہا جاتا ہے قرآن کی تعلیمات کے اوپر چلو، قرآن یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ تو رسومات، یہ تو چھوڑ دیں، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، اس میں سود کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی۔ آج کسی سے بات کر کے دیکھیں گے یار اچھا تم یہ کیا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ چھوڑو جی، اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر ہم جو ہے کمائی تو ہم کیسے کر سکیں گے؟ ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے تو ہم دکان کیسے چلا سکیں گے؟ ہم کم نہیں تولیں گے تو ہم کیسے کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے تو کیا فرمایا تھا؟ منافق کی نشانیاں یاد ہیں ہمیں۔ جھوٹ جتنا زیادہ کوئی بولتا ہے اس وقت اتنا بڑا وہ ڈپلومیٹ ہے، اتنا بڑا وہ کامیاب بزنس مین ہے۔ اس وقت کیا کہا تھا؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ امانت ہم نے سمجھ لیا کہ صرف کوئی مال ہی دے گا رکھنے کے لیے، نہیں، یہ جسم امانت، یہ علم امانت، یہ میری صحت امانت، یہ میری اولاد، ہر چیز اللہ نے مجھے مال بھی انعامت دیا ہے، مجھے ٹرسٹی بنایا اللہ نے اس چیز کا۔ اگر اللہ کے ٹرسٹ کو جو ہے میں توڑوں گا تو پھر میرا انجام کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ تو یہ ہے جو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اصرار کیا وکانو، اور وہ کہتے تھے آج کس سے بات کریں یار، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور جب اللہ کی باری آئے گی دیکھی جائے گی۔ کس بھروسے پہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے وعدہ لیا ہوا کہ ہم نے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کس بات کا گمنڈ ہے ہمیں؟ کس بات کا غرور ہے ہمیں؟ وہ کیا کہتا تھے؟ وَيَقْانُوا، اور تھے وہ کہتے، یقولون اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم؟ بڑی تعجب کی بات۔ آج بھی کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، ایمان ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں ہاں اٹھنا ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہاں ہم نے کل کو اٹھنا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، سال بعد جو ہے وہ پرفارمنس شیٹ بنتی ہے نا، پوچھا جاتا ہے بھجن پورے سال میں کیا ہے، اسی بیسس کے اوپر انکریمنٹس لگتی ہیں، بونسز ملتے ہیں، پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہو اور جو ایک کیلنڈر کی طرح کہ جاؤ جا کے جو مرضی کرو، میں کل کو تم سے پوچھوں کچھ نہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دنیا کو کھیل کھلونا تو نہیں ہے۔ کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر تعجب سے، حیرت سے کہتے آباؤنا الاولون، اور ہمارے آباء و اجداد بھی۔ تو فرمایا گیا کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے بھی اور بعد والے بھی سارے، لمجموعون، یقیناً سارے جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، اس مقررہ جگہ کے اوپر، مقررہ جگہ کے اس دن، معلوم کیے ہوئے دن کے مطابق۔ وہ دن جب آنا ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کب آئے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فرما دیں گے، اس دن سارے وہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ جو نفس بھی جو ہے وہ پیدا کیا گیا، جو روح جو ہے وہ پیدا کی گئی، وہ ساری کی ساری وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوگی اس وقت، یقیناً وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ثم، پھر یہ اب ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، انکم ایھا الضالون المکذبون، تو بے شک اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، اس دن تم یقیناً پھر جو ہے وہ تھور کا درخت ہی کھاؤ گے۔ جو آج جھٹلا رہے ہو نا اس دن کو، اس دن کے اوپر تم مان نہیں رہے، تو اس دن تم جو ہے تھور کا درخت کھاؤ گے۔ فمالئون منھا البطون، اسی سے اپنے پیٹوں کو تم بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تمہیں جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر جو ہے وہ پلایا جائے گا، یہ ہوگا کھانا ان کا۔ فشاربون شرب الحیم، اور اس طرح پیو گے تم جس طرح کہ ایک پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔
جس کو بیماری ہوتی ہے کہ وہ پانی پیتا جاتا ہے. اب یہ وہ پانی ہے جس پانی کی بھاپ سے ہی چہرے کی جلد جو ہے وہ اتر جائے گی, اندر جائے گا, ساری انتڑیاں میدے ہر چیز کاٹ کے رکھ دے گا, لیکن وہ پینا پڑے گا, پینا پڑے گا وہ اس کو. پھر یہ فشاربونا, ٹھونسے جائیں گے, پلائے جائیں گے, شرب پیتے پیئیں گے کیسے؟ شرب الہیم, پیاسے اونٹ کی طرح. ھذا نزلہم, نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمانداری کو. جب مہمان آ کے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے گھر میں سے چائے یا پانی فوراً پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی ضیافت, اس کا کھانا جو ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے. یہ ہے ابتدائی مہمانداری اس دن کی. اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کسی کے کہ ان جہنم کے جو ہے وہ حالات کیا ہوں گے. یہ ابتدائی ھذا نزلہم یوم الدین, یہ اس دن کی ابتدائی مہمانداری ہے, ابتدائی ضیافت ہے ان کی. اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ آگے تو پھر وہ جہنمی ہیں کہ وہ جہنم میں جو ہے وہ پھر چکیوں میں پیسے ہوئے ہوں گے, جہنم میں ٹھونسے ہوئے ہوں گے, اور پھر نہ اس میں کوئی عذاب میں وقفہ آئے, نہ اس میں کوئی کمی آئے, اور پھر یہ ابدی عذاب ہیں. ایک طرف جنتیں ہیں, ایک طرف باغات ہیں, ابدی زندگیاں ہیں جس میں جو ہے وہ جنت میں نعمتیں ہیں ساری کی ساری, دوسری طرف عذاب ہیں. یہ چند لمحے ہمارے پاس ہیں, یہ چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں, اسی میں ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے, اسی کو جو ہے وہ ہم نے عملی زندگی بنانا ہے. نہیں بنائیں گے تو یہ گھڑیاں گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. جتنی ہماری عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا کتنا عرصہ گزرا ہے. آپ چند لمحوں میں جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں پوری زندگی کو جو ہے وہ کیپچرائز کر سکتے ہیں کہ کیا کیسے ہوا تھا. کل پیدا ہوئے, اسکول گئے, ہائی اسکول, کالج, یونیورسٹی, نوکری, فارغ, اور بس یہی ساری زندگی ہے. اگلے جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گی. اب ہمارے اوپر ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے اس وقت کہ ہم اس راہ پہ چل پڑتے ہیں جس راہ پہ اللہ چلانا چاہتا ہے. یقین مانیے ہم 1 قدم بڑھائیں گے, اللہ 2 قدم بڑھائے گا. ہم اللہ کی طرف چل کے آئیں گے, اللہ دوڑ کے آئے گا. آپ اس راہ پہ چل کے تو دیکھیں. ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے وہ راہ چھوڑ دینی ہے, کیا پتا اگلا لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی آخری ہچکی تک جو شخص معافی مانگ لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. اس سے بڑھ کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اب لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہماری آخری ہچکی کب آنی ہے. اگر پتا ہو آخری ہچکی جو ہے وہ 2-1.5 سال بعد آنی ہے تو پھر یہ امتحان نہ ہوا, یہ اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے. پوچھا نا کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, انہوں نے کہا یہ چھوڑ تو کب آئے گی, تو بتا تیاری کیا کی ہے. تو ہم نے تیاری کیا کی ہے, ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. یہ مد نظر رکھ لیں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہیں ہم کہ ہم ان جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے. نہیں تو انجام سامنے لکھا ہوا ہے. جتنے نذیر مبین, کھلا ڈرانے والے رسول آئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں سنانے والے بھی آئے. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کیجئے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے, بخشش فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. صفدر صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے, ایمان والی صحت والی زندگی جو ہے وہ ان کو نصیب فرمائے. فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے, اللہ فلسطینی بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے, ان کی شہادتوں کو, ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال کے اوپر رحم فرمائے. کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجئے, دنیا میں جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے. اللہم اغفر لنا ورحمنا, اللہم اغفر لنا ورحمنا, اللہم اغفر لنا ورحمنا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین.